एक बंगाली बूढ़े ने मुझे एक रात के 5100 रियाल की ऑफ़र की। मैं शादीशुदा 2 बच्चों की माँ थी। इसके बावजूद मैंने हाँ कर दी और मैंने एक रात बंगाली बूढ़े के साथ गुजारी। बूढ़े को बहुत कम नज़र आता था, लेकिन जब मैं इसके कमरे में गई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इस बूढ़े ने मेरे साथ जो किया, ये सब मैं तफसील से बताऊंगा, मगर पूरी वीडियो ज़रूर देखना। मैं अपने शौहर के साथ दुबई में मुकीम थी और हम दोनों की ज़िंदगी की गाड़ी बड़ी मुश्किल से चल रही थी। तालीम की कमी की वजह से मेरे शौहर एक फैक्ट्री में मामूली तनख्वाह पर काम करते थे। हम जितना भी कमाते वो बामुश्किल ज़रूरतें पूरी करने में ही ख़त्म हो जाता। वक्त गुजरने के साथ साथ मुआशी हालात इतने ख़राब हो गए कि घर का गुजारा करना नामुमकिन होता चला गया। मजबूर होकर मैंने अपनी पड़ोसन से मशवरा किया तो उसने मुझे एक काम की इतला दी। इसने बताया, एक अमीर घराने में मुलाजमा की ज़रूरत है। तुम्हें वहाँ खाना नहीं पकाना होगा, क्योंकि वहाँ पहले से ही काफ़ी अमला मौजूद है। तुम्हारा काम सिर्फ बर्तन साफ करना होगा। मेरे लिए ये काम बज़ाहिर आसान था, लेकिन किसी अनजाने घर में काम करने के ख्याल से ही मैं थोड़ा घबरा गई। मेरी परेशानी भांप कर इस औरत ने मुझे तसल्ली दी और कहा, डरने की कोई बात नहीं। वो बुजुर्ग मालिक बहुत ज़ईफ़ हैं और इनकी बीनाई भी ना होने के बराबर है। वो बस सारा दिन खामोशी से सोफ़े पर बैठे रहते हैं। इनकी अहलिया के इंतकाल को काफ़ी अरसा हो चुका है और अब इस उम्र में इनका कोई सहारा नहीं। आगे तुम्हारी मर्ज़ी है। अगले रोज़ मैं अपनी पड़ोसन के पास गई और उसे इस बुजुर्ग शख्स के घर चलने को कहा। वो बंगाली बुजुर्ग वाकई बहुत नफीस इंसान निकले। उन्होंने मेरी तनख्वाह भी मेरी तवक्का से ज़्यादा रखी। जब मैंने अपने शोहर को इस नई मुलाजमत के बारे में बताया तो वो बेहद खुश हुए और कहने लगे, अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो घर के अखराजात के साथ साथ मुस्तकबिल के लिए कुछ जमा पूंजी भी बन जाएगी। क्योंकि मैं दिन भर घर में अकेली होती थी, इसलिए अपने घर के सारे काम सुबह सवेरे निपटा कर इनके यहाँ चली जाती। इन बुजुर्ग की एक 10 साला छोटी सी बेटी भी थी। घर की दूसरी मुलाजमें बस ऊपर ऊपर से ही इसका ख्याल रखती थीं। वैसे भी पराए बच्चे को कौन अपना खून समझकर सीने से लगाता है। इनके घर के हालात देखकर मैंने ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ खुद ही संभाल लीं। मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वहीं रहती थी। मुझे इस बात पर हैरत होती कि वो बुजुर्ग कितने नरम दिल और मिलनसार थे। वो मुलाजमीन के साथ भी बहुत इज्जत से पेश आते थे, लेकिन यही बात घर की दूसरी मुलाजमाओं को खटकने लगी और वो मुझसे हसद करने लगी, क्योंकि वो बुजुर्ग मेरा ख़ास ख्याल रखते थे। इसलिए बाकी औरतें मुझसे खार खाने लगीं। मैं इस घर में नई थी, इसलिए अगर कभी कोई छोटा मोटा काम ऊंच नीच हो जाता तो वो मुलाजमें फ़ौरन इनके कान भरने पहुंच जातीं, मगर वो बुजुर्ग हमेशा उन्हें खामोश करवा देते और मेरी हमायत करते थे। मैंने ये बात शिद्दत से महसूस की थी कि वो बंगाली बुजुर्ग अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मगर अपनी शरीके हयात के बिछड़ जाने के गम ने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया था। इनके साथ एक मुस्तकिल मुलाजम भी था, जो साये की तरह इनके साथ रहता। वही उन्हें दफ्तर लेकर जाता, वापस लाता और इनके तमाम ज़ाती कामों का ज़िम्मेदार था। जब वो बुजुर्ग काम से घर लौटते तो सबसे पहले अपनी बेटी के कमरे का रुख करते। मैं अक्सर बच्ची के साथ ही इसके कमरे में मसरूफ़ होती थी, इसलिए वो कमरे में दाखिल होने से पहले हमेशा दरवाजे पर दस्तक देते। इनकी दस्तक सुनते ही मैं फ़ौरन संभल कर बैठ जाती, जिसके बाद वो अंदर आते। वो अपनी बेटी को ढेर सारा प्यार करते और फिर मुझसे खैरियत दरियाफ्त करते कि बच्ची ने तंग तो नहीं किया, या इसने वक़्त पर खाना पीना किया है या नहीं। वो अपनी बेटी पर जैसे जान छिड़कते थे, इसीलिए वो पूरे दिन की रूटीन मुझसे तफसील से पूछते और मैं उन्हें एक एक बात बता देती कि सारा दिन घर में क्या क्या हुआ। जब मैं इस रात काम ख़त्म करके घर जाने लगी तो इन बंगाली बुजुर्ग ने मुझे मुखातिब करके कहा, ज़रा 1 मिनट रुकना। फिर उन्होंने अपनी जेब से बटुआ निकाला और मुझे 450 रियाल थमा दिए। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि उन्होंने पहले ही मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और इसके अलावा इतनी बड़ी रकम देना मेरे वहमो गुमान में भी ना था। मैंने हैरत भरी नज़रों से इनकी तरफ देखा। मेरी आंखों के सवाल वो शायद बिन देखे ही समझ गए थे। वो धीमे लहजे में बोले, ये रख लो,
تمہارے کام آئیں گے۔ میں نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں، آپ نے جو تنخواہ طے کی ہے میرے لیے وہی بہت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر ان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ بڑے اطمینان سے بولے، میں یہ سب اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، اسے انکار مت کرو۔ میں نے وہ پیسے لیے اور اپنے بیگ میں رکھ کر روانہ ہونے لگی۔ جیسے ہی میں کمرے کے دروازے تک پہنچی، انہوں نے پیچھے سے آواز دی، ایک بات یاد رکھنا۔ میں پلٹی اور کہا، جی فرمائیے۔ وہ سنجیدگی سے بولے، ان پیسوں کا ذکر گھر کے کسی دوسرے ملازم سے مت کرنا اور نہ ہی کسی کو یہ بتانا کہ میں نے تمہیں اضافی رقم دی ہے۔ ان کی بات سن کر میں چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گئی، پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ بنگالی بزرگ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے، مگر نہ جانے کیوں اس رات میرے دل کو قرار نہ آیا۔ ایک طرف ان کا مجھے اتنی بڑی رقم دینا اور دوسری طرف اسے سب سے چھپانے کی تاکید، یہ دونوں باتیں میرے ذہن میں الجھتی رہیں۔ پھر میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ شاید وہ باقی ملازموں کی کارکردگی سے منطمئن نہیں ہیں اور میری لگن دیکھ کر مجھے یہ اضافی پیسے بطور بونس دیے ہوں گے۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب کچھ دن بعد انہوں نے دوبارہ 1000 ریال نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ اب میرے دل میں شکوک و شبہات سر اٹھانے لگے، آخر وہ مجھ پر اتنی مہربانی کیوں کر رہے تھے؟ میں نے وہ رقم واپس کرتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، آپ بار بار مجھے اتنی بڑی رقم کیوں دے رہے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے اپنی چادر ٹھیک کی۔ وہ بڑے سکون سے بولے، آپ میری بیٹی کا بہت خیال رکھتی ہیں، اس لیے میں نے جواب دیا، یہ تو میری ذمہ داری ہے جس کی میں تنخواہ لیتی ہوں، اس کے علاوہ مجھے کسی اضافی رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس دن میں نے ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ اگلے روز جب میں ان کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ وہ بزرگ آج دفتر نہیں گئے تھے بلکہ بیٹی کے پاس بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے لہجے میں ایک عجیب سی سختی آئی۔ آپ اتنی دیر سے کیوں آئی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں میری بچی کو بخار ہے؟ میں گھبرا کر گھڑی دیکھنے لگی۔ میں تو بالکل اپنے وقت پر پہنچی تھی، میں نے صفائی دیتے ہوئے کہا۔ میں تو روزانہ کی طرح اپنے وقت پر ہی آئی ہوں۔ وہ جھنجھلا کر بولے، میں آپ کو اضافی پیسے اسی لیے دے رہا تھا کہ آپ میری بیٹی کا خاص خیال رکھیں۔ صبح سے یہ بخار میں تپ رہی ہے، اس کی ماں بھی نہیں جو پرواہ کرے، اسی لیے میں نے آپ کو مستقل جہاں رکھا ہے، ورنہ ملازم تو مجھے بہت مل جائیں گے۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں رکھا کہ آپ دوپہر تک آئیں اور میری بچی تکلیف میں رہے۔ میں نے فوراً بچی کو گود میں لیا اور اسے سہارا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈرائیور ڈاکٹر کو لے کر گھر پہنچ گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ان بزرگ کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، جو انہوں نے ایک اشارے پر ڈاکٹر کو گھر ہی بلوا لیا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے بچی کو دوا دی اور اس کے ساتھ ہی بستر پر لیٹ گئی، کیونکہ ان بنگالی بزرگ نے تاکید کی تھی کہ جب تک بچی کی طبیعت بہتر نہ ہو جائے میں اسے اکیلا نہ چھوڑوں۔ میں نے گھر کے باقی تمام کام ایک طرف کر دیے اور اپنی پوری توجہ بچی پر لگا دی۔ پورا دن اسے سنبھالتے سنبھالتے میری ہمت جواب دے گئی۔ کبھی اسے دوا پلاتی تو کبھی اس کے لیے ہلکی غذا تیار کرتی۔ بخار کی شدت کی وجہ سے وہ بہت ضدی ہو رہی تھی۔ حالانکہ عام دنوں میں وہ میری ہر بات مان لیتی تھی، مگر آج جیسے وہ بہت بے چین تھی۔ رات ہوتے ہوتے میں پوری طرح تھک چکی تھی۔ جیسے ہی وہ بزرگ گھر آئے میں نے ان سے جانے کی اجازت چاہی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے، دیکھیں، یہ کہنا تو مناسب نہیں لگتا مگر میں مجبور ہوں۔ اگر آپ آج کی رات میری بیٹی کے پاس رک جائیں تو یہ مجھ پر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں نے حیرت سے کہا، میں رات کو جہاں کیسے رک سکتی ہوں؟ میرا شوہر 9 بجے کام سے گھر آ جاتا ہے اور مجھے اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ میری یہ بات سن کر ان بزرگ کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے۔ وہ تھوڑی حیرت سے بولے، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ یہ سن کر ان کا چہرہ جیسے ایک پل کے لیے اتر سا گیا، مگر انہوں نے فوراً خود کو سنبھالا اور بات بدلتے ہوئے کہا، آپ اپنے شوہر سے بات کر لیں کہ آج کی رات یہیں رک جائیں۔ میری بچی آپ سے بہت مانوس ہے اور اس حالت میں اسے اکیلا کیسے سنبھالوں گا؟ آپ کو اس کی دواؤں کا بھی بہتر پتہ ہے۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، ٹھیک ہے، میں ان سے پوچھ لیتی ہوں۔ میں نے فون نکال کر اپنے شوہر کو سارا حال سنایا تو وہ بڑے دل گردے کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولے، کوئی بات نہیں، اگر بچی بیمار ہے تو تم آج وہیں رک جاؤ، میں اپنے کھانے کا انتظام خود کر لوں گا۔ میں نے پوری رات اس بچی کی تیمارداری کی اور اگلے دن
تک اس کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ جب میں رخصت ہونے لگی تو ان بنگالی بزرگ نے دوبارہ مجھے 1000 ریال دینے کی کوشش کی۔ میں نے معذرت کی تو وہ اصرار کرنے لگے کہ آپ نے مشکل وقت میں میری بیٹی کا ساتھ دیا ہے، یہ اس کا صلہ ہے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ میری محبت کو پیسوں سے نہ تولیں، بھلے یہ میری اپنی اولاد نہیں ہے مگر میں اسے اپنی بیٹی ہی سمجھتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے نکل آئی۔ اگلے روز جب میں کام پر پہنچی تو وہاں بنگالی بزرگ بہت پریشان تھے۔ پتہ چلا کہ کھانا پکانے والی ملازمہ اچانک کام چھوڑ گئی ہے۔ میں مزید ذمہ داری نہیں لینا چاہتی تھی مگر ان کی حالت دیکھ کر میں نے کچن میں جا کر ان کے لیے ناشتہ تیار کر دیا۔ اس شام جب میں گھر لوٹی تو رات 10 بجے ان کا فون آیا۔ وہ بہت اصرار کر رہے تھے کہ میں فوراً ان کے گھر پہنچوں مگر شوہر کے غصے اور رات کی تاخیر کی وجہ سے میں نہ جا سکی۔ پوری رات میں ایک انجانی بے چینی میں ٹہلتی رہی۔ اگلی صبح جب میں ان کے گھر پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ گھر کے باہر پولیس اور لوگوں کا ہجوم تھا اور اندر تمام ملازم رو رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ رات بچی کی طبیعت بگڑنے پر وہ معصوم مجھ سے ملنے کی ضد کر رہی تھی، اسی لیے وہ بزرگ مجھے بلانے کے لیے خود گھر سے نکلے تھے۔ کمزور بینائی کے باوجود وہ سڑک پار کر رہے تھے کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے انہیں کچل دیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں اس معصوم بچی کو سینے سے لگائے زار و کتار رو رہی تھی۔ اب میرے لیے اسے تنہا چھوڑنا ناممکن تھا کیونکہ وہ بچی میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ کچھ دن بعد ایک وکیل ہمارے پاس آیا اور اس نے ایک ایسی حقیقت بتائی جس نے ہمیں حیران کر دیا۔ وکیل نے بتایا کہ ان بنگالی بزرگ نے اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ میرے نام کر دیا تھا۔ وکیل نے مجھے ایک خط بھی دیا جو انہوں نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ہی لکھوایا تھا۔ اس خط میں انہوں نے مجھ سے ایک جذباتی درخواست کی تھی، میری بچی کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا، اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھنا۔ وکیل کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جھلک پڑے۔ میں اور میرا شوہر مستقل طور پر اسی گھر میں منتقل ہو گئے تاکہ اس بچی کی پرورش کر سکیں۔ اللہ نے مجھے اولاد کی صورت میں وہ نعمت عطا کر دی جس کی میں سالوں سے دعا کر رہی تھی۔ سچ ہے کہ قدرت کے فیصلے انسانی عقل سے کہیں زیادہ بہتر اور حیران کن ہوتے ہیں۔